السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ کیا پنجاب میں کوئی منی مارشل لا لگ گیا ہے؟ حالات تو کچھ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں، اس پر آپ سے بات کریں گے۔ پھر جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس سے حکومت جو مقاصد حاصل کرنا چاہتی تھی وہ حاصل کر پائی ہے یا نہیں کر پائی ہے، اور پھر جو کالعدم ٹی ایل پی کا مارچ ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، اس کی سچویشن کیا ہے، آج کے دن میں وہاں پر کیا کیا ہوا، حکومت کی طرف سے اس مارچ کو روکنے کی جو تیاریاں ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں، اور پھر جناب ان کے جو حافظ سعد رضوی صاحب ہیں، ان کے جو قائد ہیں کالعدم ٹی ایل پی کے، وہ کہاں ہیں، مذاکرات کہاں تک پہنچے، وزراء کیا مذاکرات کر رہے ہیں۔ اور پھر شیخ رشید صاحب کی باتیں سنیں تو لگتا ہے کہ جناب حکومت تو منت ترلے سے کام چلائے گی، اور فواد چوہدری صاحب کی باتیں سنیں تو وہ نوری نہ تو بنے ہوئے لگتا ہے، انہوں نے کوئی گنڈاسا وغیرہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ اور پھر جناب پنجاب پولیس کے خلاف کوئی کارروائی کی جا رہی ہے وفاق کی ہدایت پر، وہ کیا کارروائی ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم ان تمام موضوعات پہ بات کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ پچھلے جمعے کو لاہور سے شروع ہونے والا مارچ جو ہے وہ اس جمعے کو، یعنی کہ جمعہ 8 دن ہو گئے، گجرانوالہ میں پہنچا، اور آج صبح گجرانوالہ سے یہ مارچ روانہ ہوا اسلام آباد کی طرف، اور پھر وہ گجرانوالہ راہوالی کو کراس کرتا ہوا پتہ چلا کہ آخری اطلاع تک وہ گکھڑ کے مقام پر موجود تھا۔ اور وزیر آباد کے قریب سنا ہے کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہم اس کو جھڑپیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو مین جلوس ہے، مین جو قافلہ ہے، اس میں ہماری اطلاعات کے مطابق تقریباً 18 سے 20,000 22,000 اس دوران لوگ ہیں۔ اس میں کچھ کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ موجود ہیں مین مرکزی قافلے کے ساتھ، لیکن مرکزی قافلے میں آج کوئی کسی جگہ پہ پولیس کا اور قافلے والوں کا کسی جگہ پہ کوئی تصادم سامنے نہیں آیا۔ البتہ وزیر آباد کے قریب معلوم ہوا ہے کہ جو پولیس کی ڈپلائمنٹ تھی اس پر وزیر آباد کے اندر سے کچھ لوگوں نے حملہ کیا، یعنی کہ وہ بظاہر اسی کالعدم تحریک لبیک کے ہی کارکن تھے، اور ان کی اور پولیس کے درمیان کچھ جھڑپیں ہوئی ہیں، اور اس میں کچھ معمولی زخمی ہوئے ہیں دونوں طرف سے لوگ، لیکن جب بہرحال آخری اطلاعات کے مطابق قافلہ جو ہے وہ گکھڑ کے مقام پہ ہے۔ دوسری طرف ناظرین، میں نے ابھی پروگرام کے شروع میں آپ سے بات کی کہ کیا پنجاب میں کوئی مارشل لا لگ گیا ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کی ہے ناظرین؟ میں نے ساری عمر قانون کی رپورٹنگ کی ہے، عدالتوں کی رپورٹنگ کی ہے، کرائمز کی رپورٹنگ کی ہے۔ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو پیرا ملٹری فورسز ہوتی ہیں وہ سول انتظامیہ کی مدد کیا کرتی ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ رینجرز جو کہ ایک سولین ادارہ ہے، اس کی کمان جو ہے وہ پاک فوج کے سربراہ افسران کے پاس ہوتی ہے، لیکن یہ ادارہ بہرحال ایک سولین ادارہ ہے، یہ ایک سولین فورس سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان کی جو سرحدیں ہیں، بارڈرز پہ یہ کام کرتی ہیں، اندرون ملک امن و امان کے لیے ان کو طلب کیا جاتا ہے، اور یہ جو ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے یا پنجاب کی صوبے کی جو انتظامیہ ہوتی ہے اس کے ماتحت کام کرتی ہے، ان کی ڈائریکشنز پہ کام کرتی ہے، جب تک ان کی ریکوزیشن ہوتی ہے یہ فورسز رہتی ہیں، جب ریکوزیشن ختم ہو جاتی تھی واپس چلی جاتی ہیں۔ لیکن اس مرتبہ سچویشن بالکل مختلف ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ حکومت کے جو افسران ہوتے ہیں، سرکاری افسران، اس میں انتظامیہ کے افسران، اعلیٰ پولیس افسران، وہ رینجرز کو استعمال کرتے ہیں، ان کی ڈپلائمنٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن اس مرتبہ اس کے کام بالکل الٹ ہوا ہے۔ بانگ دہل یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں، حکومت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، کہ جناب جو پنجاب پولیس ہے اس کو رینجرز کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بات ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ رینجرز ایک پیرا ملٹری فورس سمجھی جاتی ہے، نیم فوجی دستے سمجھے جاتے ہیں، سولین ادارہ، لیکن اس کی کمان جو ہے وہ سرونگ افسران کے پاس ہے۔ سو پنجاب پولیس کے افسران کے لیے خاصی ایمبیرسنگ پوزیشن ہے، اور جو انتظامیہ کے افسران ہیں ان کے لیے بھی کہ بجائے اس کے کہ رینجرز ان کی معاونت کرے، رینجرز کو ان کے اوپر تعینات کر دیا گیا، یعنی کہ وہ رینجرز کے ماتحت کام کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، کیا یہ بیٹر رزلٹ دے گی اس سسٹم کے تحت۔ لیکن جہاں تک میری ایک چھوٹی سی نالج وہ یہ کہتی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق تو یہ سولین انتظامیہ کے ماتحت ہوتے ہیں جس وقت یہ ان کو شہروں میں یا کسی جگہ پہ تعینات کیا جاتا ہے۔ بہرحال جی، پہلے تو ہمیں کل تک یہ اطلاع تھی کہ جہلم کے پل پر مظاہرین کو روکنے کا بندوبست کیا گیا کہ کسی صورت بھی جہلم کا پل کراس نہ کرنے دیا جائے۔ جہلم پل کے اوپر کنٹینروں کی قطاریں تو بے تحاشا ہی تھیں، وہ کافی موٹی موٹی اور چوڑی چوڑی جو دیواریں ہیں وہ وہاں پر بھی مستری لگا کر دیواریں چن دی گئی ہیں، پتہ نہیں نارکلی کو چننا چاہتے ہیں یا وہ تحریک لبیک والوں کو جو بھی کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال وہ میں نے دیکھا، ویڈیوز ہم نے دیکھی کہ وہ 6 اینٹوں کا جسے کہتے ہیں نا چوڑی دیواریں جو ہیں وہ مسلسل ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری دیوار، بڑی مضبوط قسم کی دیواریں بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے بعد اچانک ہی کہا گیا کہ نہیں جی چناب کا پل نہیں کراس کرنے دینا۔
اب اس پہ باتیں کرنے والے تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی حساب کتاب کا چکر ہے. بہرحال جیلم کے پل پہ بھی ڈپلائمنٹ ہے اور وہاں پہ دیواریں کھڑی کر دی گئی, کنٹینر کھڑے کر دیے گئے ہیں, لیکن جو چناب کا دریائے چناب کا پل ہے اس کے اوپر بھی اتنی ہی تیز رفتاری کے ساتھ تعمیرات بھی کی جا رہی ہیں اور وہاں پہ کنٹینرز میں مٹی بھر کر ان کو پورا لوڈ کر کے کھڑا کیا جا رہا ہے. وہاں پر جو ہے رینجرز نے بینرز بھی لگا دیے ہیں جس میں انہوں نے شرکاء کو کہا ہے کہ وہ واپس چلے جائیں اور اس وہاں پہ کراس نہ کریں, ورنہ رینجرز جو ہے وہ اپنے تمام جو ان کے پاس قوت ہے اس کا استعمال کرے گی. بہرحال اب وہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ گکھڑ سے آگے وہ آتے ہیں تو کتنی دیر میں وہ چناب کے پل تک پہنچتے ہیں. لازم بات ابھی تو رات ہو گئی ہے تو کل پھر صبح دوبارہ گکھڑ سے چلیں گے اور پھر آگے نکلیں گے. لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں آج دو در پہ پریس کانفرنس ہوئی. پہلے پریس کانفرنس کی جناب شیخ رشید احمد صاحب نے. شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ جناب گورنمنٹ کی ریٹ ہر صورت میں برقرار رکھی جائے گی, امن و امان کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا اور مذاکرات میں ہم آج شام کو بھی کریں گے اور کل بھی کریں گے. انہوں نے اپنا کہا کہ شیخ رشید احمد وفاقی وزیر داخلہ اور پھر نور اللہ قادری جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں ان سے, اور پھر انہوں نے بتایا انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ جی ہم نے پولیس کو رینجرز کے متحد کر دیا. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی جو دوبارہ مذاکرات ہوں گے مذاکرات, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو سارے مطالبے تسلیم کیے ہوئے ہیں اور پہلے سے تسلیم کیے ہیں. وہ اپنا مطالبہ جو ہے وہ جو انہوں نے تسلیم کیا تھا گورنمنٹ کا کہ جی وہ روڈ خالی کریں اور واپس گھروں کو چلے جائیں, اور بات تو اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 80 سے زائد پولیس اہلکار اس میں زخمی ہیں. انہوں نے کہا ان کے مطابق 6 پولیس اہلکار اب تک جو ہے اس معاملے میں شہید ہو چکے ہیں. اس کے بعد پھر جناب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب نے بات کی. فواد چودھری صاحب نے جو کل گفتگو کی تھی اپنی پریس کانفرنس میں, اس پہ پھر رات کو شیخ رشید احمد صاحب نے ٹی وی کے ایک پروگرام میں باقاعدہ معافی بھی مانگی. لیکن آج جب فواد چودھری صاحب نے دوبارہ پریس کانفرنس کی تو انہوں نے وہی چیزیں دہرائیں اور انہوں نے الزامات عائد کیا کہ جی یہ انڈیا فنڈڈ ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہندوستان سے ان کو سپورٹ ہو رہی ہے اور یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں اور تقسیم کی سازش ہے اور ہم سڑکوں پہ خون بہتا نہیں دیکھنا چاہتے. اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے فورسز کی, اور سیکورٹی فورسز پوری طرح سے تیار ہیں اور سڑکیں بند ہیں اور معیشت بند ہے اور اسٹاک مارکیٹ بیٹھ کے ہم اس طرح زیادہ تر معاملہ نہیں چل سکتا اور فوری طور پر بات چیت کے ذریعے اگر معاملہ حل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم فورس استعمال کریں گے اور ان کے ساتھ بہت سختی سے ہینڈل کیا جائے گا. وہی بات ہے کہ وہ نوری نعت والا ان کا سٹائل تھا. اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں جو اطلاعات ملی اس کے مطابق کل کے ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ حافظ سعد رضوی صاحب کو اسلام آباد لایا گیا تھا اور ان سے مذاکرات کیے گئے تھے. آج پتہ چلا کہ دن کو وہ ان کو وزارت داخلہ میں بھی موجود تھے اور پھر شام کو ان کو اسلام آباد کے مضافات میں ایک ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا ہے. لیکن وہاں پر بھی ان کے اگر جو پتہ چلا کہ جس طرح وہ رہ رہے ہیں وہ کوئی قیدی والا معاملہ نہیں ہے, ان کے ساتھ اپنے لوگ بھی ہیں, ان کی اپنے جو جماعت کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک قومی سلامتی کونسل کا جو اجلاس تھا اس حوالے سے جو بلایا گیا تھا جس میں سارے سروسز چیف بھی موجود تھے, وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے لوگ بھی موجود تھے, اور جو اس کی جس طرح وہ فارم کی گئی ہے قومی سلامتی جو کمیٹی ہے, اس قومی سلامتی کے اجلاس کے بعد صرف اتنی سی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ جی وزیر اعظم کل یا پرسوں جو ہے وہ قوم سے خطاب کریں گے. ابھی تک گورنمنٹ ہمیں بالکل کنفیوز دکھائی دیتی ہے. شیخ صاحب کچھ کہتے ہیں, فواد چودھری صاحب کچھ کہتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے قوم سے خطاب کب کرنا ہے, کل کرنا ہے یا پرسوں کرنا ہے. لیکن جو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو وہ چاہ رہے تھے کہ شاید کوئی ہماری جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کی سربراہان کی طرف سے بھی کوئی ایسا بیان سامنے آ جائے. لیکن یقینی بات ہے کہ وہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں, وہاں پہ گئے ہیں, وہ اپنا جو ان کا آئین کے مطابق ان کا شیئر ہے انہوں نے کیا, لیکن ان کی طرف سے کوئی اس قسم کا ایسا بیان نہیں آیا جو شاید گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسا چیز سامنے آ جائے. اب آپ کو 2 آخری خبریں میں دینا چاہتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ خبریں ہیں. ایک خبر تو جناب یہ ہے کہ جو لاہور سے نکلے ہیں کالعدم تحریک لبیک والے, جو ہم نے آپ کو پہلے بھی اپنے ولاگز میں بتاتے رہے کہ حکومت کی طرف سے بڑی سختی سے ہدایت تھی کہ ان کو لاہور سے نہ نکلنے دیا جائے, لیکن وہ لاہور سے نکل ہے. کافی خون خرابہ ہوا, مار دھاڑ ہوئی, لیکن بہرحال لاہور سے نکل ہے. اس کے بعد پتہ چلا کہ جی وفاق سے آپ مراد وفاقی حکومت بھی لے سکتے ہیں, پی ایم بھی لے سکتے ہیں, یا پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی لے سکتے ہیں, خان صاحب بطور چیئرمین بھی, کہ ان کی طرف سے جناب بڑا سخت برا منایا گیا ہے. اور جو پنجاب حکومت کو کہا گیا ہے کہ جی یہ جو 7 ایس پی آتے ہیں مسجد الرحمت العالمین سے لے کر لاہور جو رنگ روڈ کا سارا جو ایریا ہے جہاں سے یہ نکلے ہیں وہاں تک لاہور ضلع کی حدود تک,
جتنے ایس پیز آتے ہیں ڈی ایس پیز آتے ہیں ان سب کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جائے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ پولیس کے جہاں جوان شہید ہو رہے ہیں، جہاں ان کے بہت سارے لوگ زخمی ہو رہے ہیں، ایسی سچویشن میں پولیس فورس کو ایک تو ان کے اپنے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، ان کے افسران کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، پھر انہیں رینجرز کے متحد کیا جا رہا ہے، تو اس سے بہرحال پولیس فورس ڈی مورلائز ہونے کا خطرہ ضرور موجود ہے۔ تیسری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جی آج دن کو جو شیخ رشید احمد صاحب نے کل کی پریس کانفرنس میں کہا جی میرا رات پوری موبائل کھلا رہے گا اور ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر انہوں نے آج کا کہا کہ جی ہم شام کو بھی بات کریں گے اور کل بھی بات کریں گے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق جو دونوں وزراء جنہوں نے بات کرنی تھی، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب اور وفاقی وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری تک، اس وقت تک اب تقریباً 9:45 بج چکے ہیں رات کے، ابھی تک یہ جو دونوں مذاکراتی ہیں، جو جرگوئی ہم کہتے ہیں پٹواری زبان میں یا مقامی زبان میں، یہ دونوں جو جرگوئی وزیر ہیں ابھی تک کسی قسم کے مذاکرات کے لیے نہیں پہنچے اور آخری اطلاعات تک اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے۔ اب تک کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔